السلام علیکم، میں نویں جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق رشتہ ناتا پڑھیں گے جو مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی میں ہی تعلیم پائی، پھر ذوق کی شاگردی اختیار کی جس سے ان کا ادبی مزاج پختہ ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کا شمار اردو ادب کے بہترین نثر نگار میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں کو خوبصورت تشبیہات، استعارے اور موسیقیت سے سجاتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ادب میں بلند اور ممتاز مقام حاصل ہوا۔ آپ کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار اور تاریخ نویس تھے، مگر نثر نگاری میں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ 1887 میں انہیں ادبی خدمات کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ آزاد کی وفات 22 جنوری 1910 کو ہوئی۔ رشتہ ناتا۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کے تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔
اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری و نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا کہ تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے۔ اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔ جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارا ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ یہ مضمون مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف مقالات مولانا محمد حسین آزاد سے ماخوذ ہے۔ آزاد کا شمار ان نثر نگاروں میں ہوتا ہے جو مسلمانوں میں فکری بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس مضمون میں انہوں نے ایک بہت اہم موضوع پر توجہ دلائی ہے اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ رشتوں کو خدائی پیوند قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں اور ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس میں حکم خدا کی بھی پابندی ہوتی ہے اور ہمیں دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرنا، اس سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔
دوسرا رتبہ ماں باپ کا ہے، جن کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے اور ان کے احکامات ماننے ہیں۔ ان کے احکامات ماننے میں اللہ نے اپنی خوشنودی رکھی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی اچھائی ہی چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی اطاعت کو کامیابی کی سیڑھی بنایا۔ اس کے بعد استاد کا رتبہ ہے۔ ماں باپ کی طرح استاد بھی پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ جسمانی پرورش کرتے ہیں اور استاد روحانی۔ اس کے بعد ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے رشتے ہیں، جن میں بہن بھائی اور خاندان شامل ہیں۔ خاندان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ننیال اور دوسرا ددیال۔ ننیال کا تعلق ماں کی طرف سے ہے، جہاں پر نانا نانی، خالہ اور ماموں کا رشتہ ہے، اور ددیال کی طرف سے دادا دادی، پھوپھی اور چچا کا رشتہ ہے۔ ان تمام رشتوں کی حرمت ماں باپ کی حرمت جیسی ہے اور انہی کی طرح عزت کرنے کا حکم ہے۔ بچوں، ان رشتوں کی بہت اہمیت ہے۔ اگر یہ ہمارے ارد گرد نہ ہوں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے اور زندگی کے مزے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی عزت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ آج ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں گے تو ہی کل ہمارے چھوٹے ہماری اطاعت کریں گے۔ یہ رشتے ایک دوسرے کے سہارے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سبق کا کام رجسٹر میں کرنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد سبق کا نام، رشتہ ناتا۔ مولانا محمد حسین آزاد، ولادت 1830، وفات 1910۔ تعارف۔ مولانا محمد حسین 1830 میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے والد کو بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ آپ کافی عرصہ تک گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد بھی رہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار اور تاریخ نویس تھے۔ ان کو ادبی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ آزاد کی اہم تصانیف آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور قصص ہند قابل ذکر ہیں۔ اس سبق کے سوال جواب یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جواب، دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے اپنائیت اور یگانگت، ادب، تعظیم اور رعایت ناگزیر ہیں۔ سوال نمبر 3، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور جب ہم بڑے ہوں گے تو جس طرح ہم نے بڑوں کی خدمت اور عزت کی ہے، ہمارے چھوٹے بھی ہماری عزت کریں گے۔ الغرض یہ وہ عمل ہے جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، دنیا میں آنے کے بعد اطاعت کا پہلا مرتبہ اللہ کی ذات ہے اور پھر والدین کا ہے، جو دنیا میں ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ان کی اطاعت اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیے۔ ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھنا چاہیے کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام عمل میں لانا چاہیے۔ اگر کوئی بات عمل کرنے سے پہلے سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھ لینا چاہیے، پھر وہ جس طرح حکم دیں ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے انہوں نے کسی کام کو سر انجام دینے کو نہیں کہا ہو، لیکن اولاد کو سمجھ آ جائے تو اس کو سر انجام دینے کی دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب، جو اولاد اپنے ماں باپ سے خود سر رہتی ہے، عجب نہیں کہ اس کی اپنی اولاد بھی اس سے سرکش رہے۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے حقوق نعمت کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ الغرض ماں باپ کا کہا نہ ماننے والے دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ تمام کام اردو کے رجسٹر میں نہایت صفائی سے لکھنے کے بعد اسکول میں جمع کروائیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔